السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. برادران اسلام و خواتین ملت، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو سن 1433 ہجری کا مہینہ تھا، اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اس روئے زمین میں بعض مسلمانوں کا آج 29واں روزہ مکمل ہو رہا ہے، تو بعض 28ویں روزے میں ہے، تو بعض 27ویں روزے میں ہے. اب آج سے یوں سمجھیے کہ اس چاند کی تلاش شروع ہو جائے گی، جس چاند کی تلاش رمضان کے ابتدا میں ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ چاند رب العالمین کے قدرت کے مطابق کبھی اس کا وجود ہوا، آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، بڑھتے بڑھتے ماہ کامل بنا، پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی گئی. اب ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب یہ چاند اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق کالعرجون القدیم، یعنی پرانے جنگل کی طرح، جو کھجور کی پرانی شاخ ہوتی ہے، جب وہ خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، تو اس کے دونوں کنارے جھک کر کے قریب قریب ہو جاتے ہیں. کھجور کی شاخ ویسے بھی دونوں طرف جھکی رہتی ہے، جب وہ زیادہ خشک ہو جاتی ہے تو اور زیادہ اس کا دونوں کنارہ جھک جاتا ہے، قریب قریب کمان کے مانند ہو جاتی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسانوں پھر یہ چاند اسی طریقے سے اس خشک جنگل کی طرح باریک ہو کر کے، جس کے دونوں کنارے ایک دوسرے کی جانب جھکاؤ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے پھر یہ چاند ظاہر ہوتا ہے. جی ہاں، اب یہ چاند جو ظاہر ہوگا وہ کمائی کے موسم کا چاند نہیں ہوگا. خیر و برکات جس مہینے میں آ رہا تھا اس مہینے کا چاند نہیں ہوگا، یہ چاند اب شوال کے مہینے کا چاند ہوگا. جی ہاں، وہ شوال کا مہینہ جو اپنے آتے ہی رمضان کی تمام خوبیوں اور رمضان کی تمام برکتوں اور رمضان کی تمام عظمتوں کو اپنے ساتھ ختم کر دیتا ہے. جی ہاں میرے بھائی، وہ مسلمان جو 29ویں دن میں ہے ان کے لیے گھنٹہ باقی ہے، چند گھنٹے باقی ہیں. جو 28ویں میں ہے ان کے لیے دن باقی ہے، اور جو 27ویں میں ہے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 دن باقی ہے. اب یہ برکتیں، یہ فضیلتیں اللہ رب العالمین جس کو عطا فرمائے گا انہی کو ملے گا. اب وہ منظر جانے والا ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا تھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان
اور اللہ رب العالمین سے خیر کی توقع کے ساتھ اس کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ جا رہا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے ساتھ ہی ساتھ جا رہا ہے جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، اس کے بھی سابقہ گناہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو عبادت کیا، قیام کیا، تو اس کے بھی اللہ رب العالمین سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ رب العالمین کے فیوض اور برکات اور رب العالمین کی یہ معافیوں پر معافی کا جو سلسلہ تھا، اب وہ سلسلہ بالکل اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ہم کو اور آپ کو ان قیمتی ایام میں، ان قیمتی اوقات میں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی جو کارکردگی ہے کار خیر کی، اس کارکردگی میں کوتاہی نہیں آنے دینا چاہیے۔ جی ہاں، ابھی بھی اللہ رب العالمین نے یہ اوقات جو ہم کو میسر کیا ہے، ہم ان اوقات کی قدر کرتے ہوئے ان میں جو فضیلتیں ہیں اور ان میں جو برکتیں ہیں یقیناً حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، ورنہ وہ فضیلت جو اللہ رب العالمین نے دیا تھا کہ یہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، اب شاید کسی کو ہم میں سے بعض ایسے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ مل سکے۔ کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا ہے یہ گارنٹی میرے بھائیوں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا تھا کہ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقائہ، اب اس کا بھی خاتمہ اس سال کا ہونے والا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا اب ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے رمضان کی ابتدا سے لے کر کے اب اس کے خاتمے کو مکمل طریقے سے انجام پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کتنی بڑی بھیانک غلطی ہم مسلمانوں سے سرزد ہو رہی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ رمضان کا جو آخری عشرہ شروع ہوتا ہے وہی قرآن کریم کو مکمل کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا۔ گویا کہ وہ رمضان کا اور قیام اللیل کا یہ تصور رکھے ہوئے ہیں کہ قرآن ختم کام ختم۔ بعض جگہوں پہ تو 15 ہی دن میں قرآن ختم کر لیا جاتا ہے اور گویا کہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا، ہر ایک چیز سے چھٹی پا رہے ہیں۔ بعض جگہوں میں شیش تان کر کے 27 تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا جو سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے بیچ ہی میں، یہ زیادہ مناسب طریقہ نہیں ہے، کیونکہ بات جو اس میں اللہ رب العالمین نے کی ہے من قام رمضان کی بات کی ہے، جس نے رمضان کے مہینے کا قیام کیا۔ اگر ہم 15 رمضان کو، 20 رمضان کو، 23 رمضان کو، 27 رمضان ہی کو ختم کر دیں تو کیا رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا؟ 27 دن کا رمضان نہ دنیا میں کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ کم سے کم رمضان 29 دن کا رہے گا، زیادہ سے زیادہ 30 دن کا رہے گا، تو یہ اپنے 29 اور 30 دن میں ہی رہ کر کے مکمل ہوتا ہے۔ لہذا ہم کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم رمضان کے ایام کو اس بنیاد پر کم سمجھ لیں اور اس بنیاد پر جو ہے ختم سمجھ لیں، اس لیے کہ ہمارا جو قاری جو حافظ قرآن پڑھا رہا تھا وہ پڑھا کر کے چلا گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، مہینے کو مکمل کیجیے، مہینے کی تکمیل جب کریں گے تب یہ بات ہوگی کہ ہاں رمضان کے مہینے کا مکمل آپ نے عمل کیا۔ آپ اگر رمضان کے 2 مہینے کو کم کر دیں، 4 دن کو، 6 دن کو چھوڑ کے روزہ رکھنا، تو آپ کا یہ کام کیا سمجھا جائے گا کہ آپ نے وہ بات مکمل کر لی اور وہ فضیلت حاصل کر لی جو اللہ نے دیا تھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا تو اس کو یہ فضیلت ملے گی
کیا کسی مسلمان کے دماغ میں یہ تصور ہے؟ یقیناً اس شک میں کسی کا یہ تصور نہیں ہے کہ جو 4 دن پہلے روزہ ختم کر دے تو ہمارا رمضان کے مہینے کا روزہ مکمل سمجھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر وہ نہیں مکمل سمجھا جاتا ہے تو آپ قیام اللیل جو رمضان کا کر رہے ہیں وہ ختم کر دیں تو کیسے میں سمجھا جائے گا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ جب آپ کو اللہ نے توفیق دیا اور آپ کی اللہ نے مدد کی، پورے مہینے میں آپ نے یہ کام نہایت چستی کے ساتھ، نہایت ہی احترام کے ساتھ کیا، تو 2-3 دن میں کون سا مسئلہ رہ جاتا ہے اور کون سی پیچیدگی اور پریشانی آ جاتی ہے کہ ہاں آپ اپنے اس قیام اللیل کے سلسلے کو ختم کر دیجیے؟ نہیں میرے بھائیوں، ایسی غلطی نہ کیجیے اور یہ سوچ اپنے دماغ میں نہ لائیے۔ مکمل جو اللہ رب العالمین نے جو باتیں آپ کو فضیلت کے لیے بتایا ہے اس پر مکمل طریقے سے عمل کیجیے، پورا کر کر کے تب ہی سمجھ لیجیے میرے بھائیوں۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین یہ زمانہ اور یہ زندگی ہماری اور آپ کی ایسے ہی چلاتا رہے گا اور ایسے ہی خاتمہ ہوتا رہے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، انسان کا خاتمہ ہوگا، دوسرا انسان پیدا ہوگا، باریک چاند کی طرح طلوع ہوگا، آہستہ آہستہ بڑھے گا، آہستہ آہستہ گھٹے گا اپنے بڑھاپے میں، اور پھر ایک دن اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سلسلہ میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا لگا رہے گا اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی دن اللہ نے ہم کو دیا ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے غیر رمضان کا مہینہ ہو، ہم اپنے عمل کو جاری رکھیں۔ یقیناً یہ موسم اللہ نے ہم کو دیا تھا، یہ کمائی کا موسم تھا، اس موسم کی طرح سے جاری رکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن عمل کا چھوڑ دینا بھی یہ خطرات سے خالی نہیں ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اپنے عمل کو مسلسل جاری رکھیے اور مکمل رمضان کے مکمل کرنے کے بعد اتنا کاہل اور اتنا غافل نہ ہو جائیے کہ پھر نماز چھوڑنا ادا کرنا بند کر دیں، تلاوت کے لیے قرآن کریم پر کبھی ہاتھ نہ جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے کبھی آ کر کے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی نہ طلب کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے سمجھیے کہ بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ایک مسلمان اپنے راستے کو مکمل طریقے سے بدل دے اور مکمل طریقے سے اپنی ان تمام روحانیت کو ختم کر دے جو اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دیا تھا رمضان کے مہینے میں کرنے کے لیے۔ آخر اللہ رب العالمین کا فرمان جو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دیا تھا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، مسلمانوں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اس کی اتباع کرو۔ تو اس کی اتباع کے لیے اللہ رب العالمین نے دن اور تاریخ نہیں دیا ہے، یہ اتباع ہمارے اور آپ کے اوپر اس دم تک ضروری ہے جب تک کہ ہمارے دم میں دم ہے، جب تک کہ ہماری جان میں جان ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، لہذا کاموں کو چھوڑ دینا، بھلائیوں کے راستوں کو چھوڑ دینا یہ جو ہے اچھی سمجھ نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے اور یہ شیطانی سمجھ ہے میرے بھائیوں۔ رب العالمین نے تو اسی جو ہے قرآن کریم نے ہم لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ رب العالمین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، جب پوچھیں تو ان کو یہ بتا دینا کہ میں قریب ہوں، یعنی جب دعا کریں گے تب تک میں ان کی دعاؤں کو سنوں گا۔ دعا کرنا ایک خالص رمضان کے مہینے میں خاص نہیں ہے، یقیناً اس مہینے میں اس کی اہمیت ہے اور اس مہینے میں اس کا مقام اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، لیکن
سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو سال کے ہر دن میں، ہر مہینے میں اور ہر موسم میں باقی رکھا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جب رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ لہذا جب یہ صورتحال ہے کہ میں تمہارے قریب ہمیشہ رہتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو ہمیشہ سنتا ہوں، تو تم کو چاہیے کہ تمہارا یہ ایمان جو ہے، یہ ایمان کی جو خوبی ہے، یہ ایمان میں جو طاقت ہے اور یہ ایمان میں جو دمک اور چمک باقی ہے، یہ دمک اور چمک ایسے باقی رہے۔ یہی اللہ رب العالمین کو مقصود ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہاتھ اٹھانا، یہ ایک مومن کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنا بندہ کہہ کر کے یہاں اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یعنی جو میرے بندے ہیں وہ یقیناً جو پوچھتے ہیں اس کا جواب جب ان کو مل جائے گا تو یقیناً میرے یہ بندے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ لہذا ہم اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں خصوصیت کے تعلق سے، خصوصیت سے دعا کے تعلق سے جو بات کہی ہے تو وہ سلسلہ ایسے ہی قائم رکھنا چاہیے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ جی ہاں، رب العالمین فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ انسانوں سے بتاؤ کہ آخر جب تم انتہائی پریشانی کے عالم میں رہتے ہو، انتہائی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، تو تم جب اللہ رب العالمین کو پکارتے ہو تو آخر وہی تو تمہاری سنتا ہے۔ کون سنتا ہے پریشان حال لوگوں کی؟ کیا یہ دروازہ صرف رمضان میں کھلا رہتا ہے؟ غیر رمضان میں کیا اللہ رب العالمین کا رحم و کرم بندوں پر نہیں ہوتا ہے؟ تو کون ہے جو ہمیشہ ہمیں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ نہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جب کوئی دوسرا نہیں ہے تو اللہ کو کہتا ہے کہ مسلسل ہم کو پکارتے رہو، ہم سے مانگتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا رہوں گا۔ تو آخر کون سی وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائے؟ رب العالمین نے تو اعلان کر دیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ میرے بندوں کو بتا دینا یہی، اے رسول آپ میرے بندوں کو یہ بات بتا دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی ہم بات ان سے چھپی رہے۔ کیا بتا دیجیے گا؟ میرے بندوں کو بتانا، قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، وہ جو میرے بندے ہیں، میرا بندہ ہونے کے باوجود بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اسراف کر لیا، یعنی ہم سے تجاوز کر لیا۔ اللہ نے حد بتایا تھا کہ نہیں یہ نہیں کرنا، لیکن اس کو وہ کر بیٹھے۔ تو میرے اس طرح کے بندوں کو بتا دینا جن سے گناہ ہو رہا ہے، جن سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، کیا بتا دینا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہیں رہنا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو مایوس نہیں رہنا۔ غلطی رمضان میں مسلمانوں سے کم ہوتی ہے، غیر رمضان میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب غیر رمضان میں غلطی زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس جانا، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دینا، اور اللہ کی رحمت سے میرے بندو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کتنی عظیم بات کہہ دی ہے، اس فضیلت سے پڑھ کر کے، اور فضیلت ایک مومن بندے کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میرے بندو مجھ سے تم مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی
مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا تم مجھ سے مایوس نہ ہونا، میرے ہی پاس آنا، غیر کے پاس نہیں جانا، غیروں کے پاس تمہاری نہیں سنی جاتی ہے، اور غیروں کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے جو تم جاتے ہو، گارنٹی کہاں ہے؟ رب العالمین کے دربار میں گارنٹی ہے، اور رب العالمین کے دربار میں سنی جاتی ہے، لہذا مسلمانوں شرک نہ کرو، غیروں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شامل نہ کرو، ان سے نہ مانگو، ان سے دعائیں نہ کرو، ان سے دعائیں نہ کرو، اور ان سے کسی ایسی چیز کی توقع نہ رکھو جو صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ تو مجھ سے مانگو، جب میرا دربار اس طریقے سے کھلا ہوا ہے میرے بندو تمہارے لیے، تب آخر اس کے بعد تم کو کیا چاہیے؟ یقیناً یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی جانب سے عنایت ہے اور بہت بڑی مہربانی ہے ایک مومن بندے کے لیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مومن بندہ اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر بہت ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو سوچنے کی بات ہے، ایک مومن بندہ جب اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایک مومن انسان اللہ کو چھوڑ کر کے جب غیر اللہ سے مانگنے لگتا ہوگا تب رب العالمین کے فیض و غضب کا میرے بھائیوں کیا عالم ہوگا۔ یہ کتنی موٹی سی بات ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، نہ اس میں کوئی کٹی ہے اور نہ اس میں کوئی کمی ہے میرے بھائیوں، اور نہ اس میں کوئی غموض ہے، نہ اس میں کسی مسئلے کا اختلاف ہے اور نہ کسی مذہب کا اختلاف ہے میرے بھائیوں۔ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، من لم يسأل اللہ يغضب، جو اللہ سے نہیں سوال کرتا ہے اس کو اللہ ایسے آدمی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دینے والا تو یہ چاہتا ہے کہ مانگنے والا ہم سے مانگے، لیکن ہم مانگنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے تیار نہیں پاتے ہیں۔ یہی تو وہ ہے جس کو اللہ رب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے کبر و غرور برتتے ہیں، میری عبادت سے کبر و غرور برتتے ہیں، یقیناً ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے سامنے دعاؤں کا سلسلہ مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ یقیناً یہ ایسا سلسلہ ہے جو سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز صلاح، عربی میں نماز کے معنی صلاح اور صلاح کے معنی دعا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء والعبادۃ، دعا ہی تو دراصل عبادت ہے۔ کسی بھی عبادت کو دیکھ لیجیے وہ عبادت دعا سے نہیں خالی ہے، نماز ابتدا سے لے کر کے انتہا تک دعاؤں پر شامل ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو اس طریقے سے دعا کو اللہ رب العالمین نے نماز میں کتنی جگہوں پر شامل کر دیا ہے۔ جیسے آدمی کھڑا ہوتا ہے دعائے صلاح میں، وہاں بھی دعا موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی دعائے صلاح نہیں کرتا ہے، سورہ فاتحہ میں دعا ہی دعا ہے میرے بھائیوں۔ رکوع میں سجدے میں جاتا ہے اس میں بھی دعائیں ہیں، سجدہ کے درمیان بیٹھتا ہے اس میں بھی دعائیں ہیں۔ جب آدمی آخر میں تشہد کو کہتا ہے اس میں ایک بہت عظیم دعا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب پر بتایا تھا۔ تو یہ سب دعائیں مختلف مقامات پر ہے میرے بھائیوں، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھ کو غیرت آتی ہے کہ میں اپنے بندے کی ہاتھ کو خالی واپس کر دوں۔ جب رب العالمین کو غیرت آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی کیسے کروں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے اور جب میں نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین ہاتھ کو خالی نہیں کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے۔
آپ اس سے کچھ مانگتے ہو، اگر وہ دینے اور کا ماحول تمہارے لیے نہیں ہے تو بھلے اللہ اس کو نہ دے، لیکن دعا کو رد نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں. دعا کو ضرور کسی نہ کسی خانے میں رب العالمین رکھتا ہے. اگر دنیا میں نہ قبول کیا اس نے تو آخرت کے لیے اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کر کے رکھتا ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی کون سی دقت اور کون سی پریشانی آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اور فرض نماز کے بعد. رات کے آخری پہر میں اور فرض نماز کے بعد یہ دعا، یہ بات رسول نے کس لیے کہا تھا کہ جیسے امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویسے لنگی پیجامہ ڈھانپ کے نکل جاؤ؟ کیا یہ ہدایت اسی لیے آئی تھی میرے بھائیوں؟ اگر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو بیٹھو، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرو. آپ نے جو ہدایتیں دیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کیا دعائیں کی جاتی ہیں، دعائیں پڑھو. جب جس کی دعا ختم ہو جائے تو وہ آدمی اللہ رب العالمین سے فرض نماز کے بعد اپنے حیثیت اور حساب سے دعا مانگے. اگر اکٹھا دعا مانگنا بعض بزرگوں کے یہاں جو ہے یہ خطا کا کام ہے، ان کے دماغ میں یہی بات بیٹھتی ہے، تو کم سے کم انفرادی طور پر دعا مانگنے میں تو کوئی حیرت کی بات کسی کی بھی نہیں ہے. تب یہ مسجد سلام پھیرتے ہی اہل حدیثوں کی کیوں اعلان ہو جاتی ہے؟ میرے بھائیوں، دعویٰ ہے اہل حدیث بننے کا اور حدیث رسول پر عمل کرنے کا، تو یہ حدیث رسول آپ کے یہاں کس خانے میں ہے اور کس جگہ زندگی میں آپ اس پر عمل کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی اب حدیثوں کو شرم آنے لگی ہے، ان کو کوئی دلیل ہی نہیں ملتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں استسقا کی بات ہو، ارے وہ تو استسقا کے لیے تھا. ارے آپ کو کتنے خبر دے دیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے کہ اللہ کے رسول نے استسقا میں اٹھایا تھا تو تم نہیں اٹھانا، وہ استسقا کے لیے تھا. یہ گارنٹی تم کو کس نے دیا کہ وہ تو آپ کا ہاتھ اٹھانا؟ میرے بھائیوں، یہ تو جو ہے استسقا کے نماز کے لیے ہے. جمعہ میں آپ ہاتھ اٹھائے تو جمعہ کے لیے ہو جائے، آپ حالات میں آپ ہم اٹھائے تو ہر حالات کے لیے ہو جائے. تو یہ حدیثوں کو مقید کرنا آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ اپنی خواہش کی تو ہے، اپنے مزاجی جو ہم نے بنا لیا ہے وہی تو ہے میرے بھائیوں. خواہشات کی پیروی نہ کرو میرے بھائیوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو. آپ کو حدیثیں نہیں ملتی ہے اٹھا کر کے دعا کرنے کی. حضرت سلمان کی روایت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ ہاتھ چھوڑ کر کے دعا کرنا چاہیے. کیسے دعا کرو گے پھر؟ میرے بھائیوں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے میں جو عاجزی کا انکساری ہے وہ دوسرے سسٹم میں نہیں پایا جاتا ہے. جی ہاں میرے بھائیوں، اس کے علاوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے. مختلف مشکل ترین حالات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا ہے اور عام حالات میں بھی کیا ہے. جی ہاں، حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غنیمت جماع کے بعد تو جو ہے کھڑے ہوتے تھے کہ بلا روح کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے تھے. جی ہاں میرے بھائیوں، ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے کہ آخر ذیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتے ہیں. تو وہ پیچھے پیچھے گئی جنت البقیع تک اللہ کے رسول گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا. اب تم کہتے تو قبرستان کے لیے ہے، اور تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے نہیں جب دفن کرو تو بھی دعا نہ کرو. تو میرے بھائیوں، دعا سے اتنی نفرت زندگی سے ہوتی جا رہی ہے. تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جنت البقیع میں جب آپ گئے وہاں قبرستان میں تو 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا. یعنی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا، دعا ختم ہو گئی، گویا کہ ہاتھ چھوڑ دیا. اذا دعا ثلاثا، جب آپ دعا کرتے تھے تو 3 مرتبہ کلمات کو دہراتے تھے. ہو سکتا ہے ان کلمات کو وہاں 3 مرتبہ دہرایا ہو، لہذا 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا ہو.
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میرے چچا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوقات میں امیر بنا کر کے بھیجا تھا. وہاں وہ شہید ہو گئے. شہید ہونے سے پہلے کہا کہ جاؤ جب اللہ کے رسول کے پاس جانا میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا میرے لیے آپ توبہ استغفار کر دیں گے. جب یہ خبر ابو موسیٰ اشعری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی لگایا, وضو کیا, استقبال قبلہ کیا اور ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے دعا کیا. یہ کون سی پریشانی کی گھڑی تھی؟ ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا کیا. اسی طریقے سے غزوہ خیبر کے موقع پر غزوہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا اور کہا اللہ اکبر خیبر خیبر. غزوہ بدر کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا تھا. سجدے میں جا کر کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا. ایک مرتبہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کو میں نے اپنی قوم تک پہنچا دیا, لیکن دوست والے یہ جو ہے آپ نہیں مانتے ہیں, آپ ان کے لیے برطرف کر دیجیے, ہلاک برباد دنیا نہیں مانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی. فوراً اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اہد دوس الناس بہم, اے رب العالمین قبیلے دوس کے لوگوں کو ہدایت دے دے. ان کی اتنی زیادہ چاہت اور خواہش ہے کہ سب ارجنسی مان لے آئے تو اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دے, ان کو بھی لے آ. ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا. کون سی مصیبت کی گھڑی تھی بھائیو؟ کوئی مصیبت کی گھڑی تھی. ایک صاحب طفیل ابن عمرو دوسی کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے آئے. زخم لگ گیا ان کی انگلی میں, وہ پھیلنے لگا, بہت درد ہو رہا تھا تو انہوں نے انگلی کٹوا دیا, وہ پاک ہو گئی. ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کیا حال چال ہے؟ کہا بہت اچھا ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے, ہجرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سب معاف کر دیا, لیکن میری انگلی جو میں نے کاٹ لیا تھا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ میں نہیں دوں گا. یہ تمہاری اپنی کارکردگی, اس کو کاٹا کیوں؟ بنایا تھا میں نے, کاٹا تم نے کیوں اس کو, لہٰذا یہ تم کو واپس نہیں ملے گی اور میرے پاس ایک انگلی ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات بتایا, فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہم ولی الیہ فاغفر, کہ رب العالمین جب تو نے سب کچھ معاف کر دیا تو ان کے ہاتھ میں جو انگلی کاٹی تھی مولا تم اس کو بھی معاف کر دے, اس کو بھی جانے دے. تو میرے بھائیو یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ اٹھا کر کے ہی دعا مانگا ہے نا. تو آخر یہ سب دلیلیں ہمارے لیے اہل حدیثوں کے لیے کافی نہیں ہے. اچھا جب ان چیزوں کو ہم نے چھوڑا, دیکھیے ہوتا کیا ہے, جب انسان ایک سنت کو چھوڑتا ہے تو دوسری بدعت میں آتا ہے. کوئی دعا مانگتا ہے تب تو ہم کہتے ہیں کہ بدعت کر رہا ہے, لیکن ہم کون سی بدعت کر رہے ہیں؟ وہ عمل کی بدعت کر رہا ہے تو ہم ترک کی بدعت کر رہے ہیں, ترک کی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعائیں پڑھنی ہے, یہ دعا پڑھنی ہے, یہ تسبیح کرنی ہے, یہ کام کرنا ہے, تو اس کو بھی چھوڑ کر پھر کیوں بھاگے؟ تو یہ ترک نہیں کیا آپ نے سنت رسول کا. میرے بھائیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں بہت جامع ہیں, گھر بیٹھے اکٹھا چیزیں نہیں ملے گی. جی ہاں, اور نہ ہر جو ہے عالم کو مفتی کرنا چاہیے. آج دیکھیے اہل حدیثوں میں قدم قدم پر مفتیوں کا انبار لگا ہے میرے بھائیوں, جس کو دیکھو وہی فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے. کوئی ایک بات سن لیتا ہے کہ کسی کی پیچھے کی طرح اور بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, وہ حدیث ضعیف ہے. میرے بھائیوں کسی نے تم کو فتویٰ دینے کا اختیار دیا, تم کس کمیٹی کے رکن ہو, کس کے صدر ہو, کس نے تم کو اجازت دی ہے؟ فتویٰ دینے کی اجازت ہر عالم کو نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں.
جس کو جو ہے مفتی بنایا جاتا ہے، دراصل فتویٰ دینے کی اجازت اسی کو ہوتی ہے. اور ہم لوگ جو اپنا گھر بیٹھے عالم بنے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، جہاں چاہو وہاں فتوے سناتے رہو اور جہاں سے چاہو وہاں بھاگتے رہو اور اپنے اعمال کو نہ دیکھو. یہ فتویٰ دینے والے جن کی طرح طرح کے فتوے روزانہ نکلتے ہیں، ان کے اگر اعمال کو دیکھ لیجیے، ان کے بچپنے سے لے کر کے جوانی تک اور صورت حال میں جو کچھ آپ کا دنیا ان کو دیکھے کسی صورت حال ہے. تو میرے بھائیوں وہاں سے اتنی گھبراہٹ پتا نہیں ہونی چاہیے. تو واحد عبادت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں اپنے دعا کے اس سلسلے کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اب دیکھیے رمضان کے خاتمے پر جو دو باتیں ہیں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک فرض ہے. صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ عبداللہ ابن عمر کی روایت میں موجود ہے. فرض ہے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، چھوٹے پر، بڑے پر، غلام پر، آزاد پر، ہر ایک پر فرض ہے. کسی کو اس میں اللہ رب العالمین نے بخشا نہیں ہے، چاہے وہ روزہ رکھنے کے لائق ہو چاہے نہ ہو. تو یہ اللہ رب العالمین نے جب فرض کیا ہے ایک کا جس کی مقدار تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے، تو وہ غلہ جو آپ کھاتے ہیں اس کو جو ہے اس فرض کے ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے ہی اس کو نکال کر کے جائیے، کیونکہ عیدگاہ جانے کے بعد آپ نے دیا تو یہ صدقۃ الفطر نہیں مانا جائے گا، عام صدقہ ہو جائے گا. صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ طعام یعنی کھانے والی چیز کو نکالتے تھے. زیادہ تر وہاں کھجور کا استعمال ہوتا تھا، زبیب یعنی کشمش کا استعمال ہوتا تھا، پنیر کا استعمال ہوتا تھا. تو ان کے یہاں وہ ہوتا تھا، اس کی پیداوار تھی، وہ اس کو نکالتے تھے. جو ایسی پیداوار کم تھی لیکن کھانے کے طور پر ہی استعمال ہوتا تھا تو اس کو بھی نکالتے تھے. لہذا طعام یعنی جہاں جو چیز کھائی جاتی ہے وہاں وہ چیز آدمی اس کو نکال سکتا ہے اس روایت کے پیش نظر. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ جو فرض کیا ہے اللہ نے تو اس کا 2 مقصد ہے. ایک تو یہ روزہ رکھنے والے لوگوں کی جو ہے روزے کی خلل کو اور کمی کو پورا کر دیتا ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کی جانب سے یہ مسکینوں کی مدد ہو جاتی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں اس ذمہ داری میں اور اس فریضے میں غفلت نہیں برتنا چاہیے. اس میں اور کوئی شک اللہ کے رسول نے نہیں رکھی ہے، بالکل عام کیا ہے. حتیٰ کہ نقصان آپ نے یہاں چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، غلام کے لیے، آزاد کے لیے غلام مالک نہیں ہوتا ہے، کسی مال کا مالک غلام نہیں ہوتا ہے. پھر بھی کہا اس کی طرف سے بھی نکالا جائے گا. جو مالک نہیں ہے اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کا جو آقا ہے وہ نکالے گا رویاتی. تو تمام لوگوں کی طرف سے رویاتی دینا پڑے گا، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے عیدگاہ کے جانے کے تعلق سے، ایک خواتین کے عیدگاہ کے جانے کے تعلق سے جو آپس میں تھوڑی سی مسائل کے فہم میں سمجھنے میں تھوڑی سی کوتاہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کوتاہی کو بھی ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے. کیونکہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر آ گیا ہے، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور حکم اتنا شدید دیا ہے کہ کسی کو گھر میں نہیں بیٹھنا ہے. جو معصوم خاتون ہے، ماہواری والی خاتون ہے، وہ بھی نہیں رہے گی، اس کو بھی وہاں جانا ہے. تو بھلا بتائیے جب رسول کا حکم اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ ہے تو ہم کیوں اس میں اپنا مزاج ادھر ادھر پھرائیں اور گھمائیں کہ اس سے فتنہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں کہیں عیدگاہ جانے میں کوئی فتنہ نہیں ہوتا ہے، بازار میں جانے میں فتنہ ہوتا ہے ضرور. اللہ کے رسول نے کہا بازار سب سے بدترین جگہ ہے، تو وہ تو فتنے کا گھر ہے. وہاں تو ہم اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ عید کی تیاری کے نام سے سب کچھ کرو، اور جب جہاں ایمان کی بات آتی ہے لینے کی تب آپ کہہ دیں کہ نہیں وہاں فتنہ ہے. میرے بھائیوں یہ سوچ مناسب نہیں ہے، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. آپ خود اپنے دل و دماغ کو استعمال کرو کہ آخر اللہ رب العالمین کے سامنے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کریں گے تو آپ کو آپ کیا منہ دکھاؤ گے؟
کیا کہو گے جب رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا حکم تھا، تم نے اس خاتون کو کیوں نہیں جانے دیا، اس کے جانے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، سوال تو فردن ہوگا، کسی عالم کو آپ کے بازو میں کھڑا کر کے آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، جی ہاں، کسی ٹھیکیدار یا ذمہ دار کو، کسی وکیل کو بازو میں نہیں رکھا جائے گا، اور نہ کسی امام کو رکھا جائے گا، حتیٰ کہ نبی کو بھی آپ کے بازو میں نہیں رکھا جائے گا۔ جب سوال و جواب ہوگا میرے بھائیوں، تو اپنا جواب دینے کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں کچھ تو تیاری کر لو، کس کو اور لاؤ گے تم؟ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے، حکم ہے، آپ حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، خیر اور بھلائی اسی میں ہے، اور یہ شیطانی وسوسے ہیں، دماغ کو ادھر ادھر مت دوڑاؤ میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پابندی میرے مولا کھلے دلوں سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین یہ جو مشاکل اور یہ جو دین کے سلسلے میں عمل کرنے کے تعلق سے جو رکاوٹیں ہیں، اللہ رب العالمین سے ان رکاوٹوں کو دور کر دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت پر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ یہ مقدس مہینہ اب ختم ہو رہا ہے، میرے مولا جو کچھ ہم اس مہینے میں ہم لوگوں نے کیا ہے، تیرے بندوں نے کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ رب العالمین جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں میرے مولا، خواہ کا حیات ہو یا میرے مولا ان کی وفات ہو چکی ہو، تم ہر ایک کے گناہوں اور غلطیوں کو رب العالمین تم معاف فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، عزت و احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔